پاکستان اور دنیا بھر میں کو دیکھنے اور سننے والے کو ریاض خان کا سلام۔ ناظرین، اس سے پہلی بھی ویڈیو میں نے کرپشن کی بنائی۔ کرپشن پہ ہم بات کرتے ہیں، کرپشن ہم نیچے سطح سے شروع کر لیتے ہیں۔ اگر آپ اپنے علاقوں میں تانوں پہ غور کریں تو جس تانے کا ایس ایچ او ایماندار ہوگا، کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہاں پر جوئے کے اڈے چلے، وہاں منشیات کے اڈے چلے یا وہاں پر کوئی دوسرے جرائم ہو۔ اگر وہاں پر جرائم ہو رہے تو آپ آٹومیٹکلی سمجھ لیں کہ اس ایریے کا ایس ایچ او جو ہے وہ کرپٹ ہے۔ اور یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ جتنی بھی تانوں کے اندر ایس ایچ او بیٹھے ہوتے ہیں اس میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ایماندار ہیں، اور زیادہ تعداد ان کی ہے جو کرپشن میں انوالو ہے۔ لیکن اگر دوسری طرف آپ دیکھ لیں تو ہمارے پاس اینٹی کرپشن کا ڈپارٹمنٹ بھی ہے، لیکن آپ نے کبھی بھی آپ میڈیا پہ دیکھ رہے کہ اینٹی کرپشن نے کسی ایس ایچ او کو، کسی سب انسپیکٹر کو یا کسی اور ادارے میں کسی پٹواری کو یا کسی وابڈا کے دفتر سے، جتنی بھی سرکاری ادارے، کسی بھی ادارے سے آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اینٹی کرپشن نے کسی کو کرپشن میں جو ہے ریڈ ہینڈڈ گرفتار کیا ہے۔ اگر ایسا کوئی واقعہ آپ کو دیکھنے کو ملتا بھی ہے تو وہ آپ سمجھ لیں کہ لاکھوں میں کہیں ایک واقعہ ہوتا ہے۔ تو یہ کرپشن نیچے سطح سے شروع ہے۔ آپ نادرا کے آفس میں جائیں، آپ کے الیکٹرک کے آفس میں جائیں، آپ جو ہے نا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جائیں، آپ بورڈ میں جائیں، ایجوکیشن بورڈ میں جائیں، آپ ایون پاکستان کی کسی بھی سرکاری ادارے میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو رشوت دے کر اپنا کام کروانا پڑتا ہے۔ وہ آپ کو اتنا مجبور کریں گے کہ آپ کو وہاں رشوت دینی پڑے گی۔ حالانکہ رشوت ایک دینا اور لینا یہ اسلام کے لحاظ سے بہت بڑا جرم بھی ہے، لیکن اس کے باوجود جو لوگ نہیں بھی دینا چاہتے ہیں یہ رشوت خور ان کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ ان کو رشوت دینی پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ اس سے اوپر والی سطح پہ چلتے جائیں گے تو جتنے وہ ان کی جو سٹیٹس ہے وہ افسر لیول، افسر سے اوپر جو ہائی افسر، ہائیر آفیسر، اس طرح چلتے چلتے یہ پورا جو سسٹم ہے یہ کرپشن میں انوالو ہے۔ اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اوپر آپ کے جو بیوروکریٹس بیٹھے ہیں وہاں پر بھی زیادہ تر کرپشن ہے، اور پھر ان کے اوپر جو حکمران بیٹھے ہوئے جو آپ کے پولیٹیشنز ہوتے ہیں وہ بھی خود کرپٹ ہیں۔ اگر آپ کی تو یہ ان کا آخری درجہ ہوتا ہے۔ اگر پولیٹیشنز ایماندار ہو، نیچے بیوروکریٹس آٹومیٹکلی ایماندار ہوں گے۔ بیوروکریٹس کے نیچے جو ہے نا جتنے بھی پھر ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ہیڈ ایماندار ہوں گے، آگے سب ہیڈ، آگے جو ہے نا پھر ڈی سی ہے، ایس پی ہے، ایس ایس پی ہے، ایکس سی این ہے وابڈا کا، ایس ڈی او ہے، تو یہ تمام خود بخود ایماندار ہوں گے۔ لیکن جب تک، چونکہ مچھلی ہمیشہ سر کی طرف سے خراب ہوتی ہے، تو ہمارے پاکستان میں جو ہے مچھلی سر کی طرف سے خراب ہے، اسی وجہ سے دم تک جو ہے نا سارا نظام خراب ہے۔ اور جب تک یہ کرپشن کا بازار اس ملک کے اندر گرم رہے گا، کسی کو انصاف نہیں ملنا، یہ ملک ترقی نہیں کرے گا۔ وہ لوگ صرف پیسہ جوڑ رہے ہوں گے کیونکہ ان کے حرام کا پیسہ ہوتا ہے، وہ پھر 2 نمبر طریقوں سے اس کو منی لانڈرنگ کر کے بیرونی ملک منتقل کر دیتے ہیں یا یہاں پر ان کو چھپاتے رہتے ہیں۔ ڈالر مہنگا ہوتا جاتا ہے، مہنگائی بڑھتی ہے۔ جب تک ان چیزوں کے اوپر آپ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھو گے تب تک جو ہے نا ملک ترقی پھر نہیں کر پائے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عوام ہر سطح پہ متحد ہو کر آواز اٹھائے اور اس ملک سے کرپشن، لاقانونیت، جب لاقانونیت ختم ہوگی یعنی قانون تمام کے لیے برابر ہوگا، اس کے بعد پھر چیک اینڈ بیلنس شروع ہو جائے گی، کرپشن کے اوپر سخت سے سخت سزائی ہوگی، تو پھر جو ہے یہ نظام بہتر ہو سکے گا اور ملک ترقی کی طرف بڑھے گا۔ کیونکہ جب کرپشن ہے تو آپ جتنا مرضی آپ قابل ہو، آپ پڑھ لکھ لو، آپ کو کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں سروس نہیں ملتی۔ اگر آپ نوکری کے لیے جاؤ گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس یا تو رشوت دینے کے لیے پیسے ہو یا آپ کے پاس مضبوط سفارش ہو۔ اب جن لوگوں کے پاس مضبوط سفارش اور پیسے نہیں ہیں اس ملک کے اندر، وہ بے روزگار ہیں۔ ان کے پاس اعلیٰ ڈگریاں ہونے کے باوجود وہ
پرائیویٹ کہیں چھوٹے موٹے کاموں میں مشغول ہیں، اور جن کے پاس، اور وہ لوگ قابل بھی ہے، اور جن لوگوں کے پاس رشوت دینے کے لیے پیسے ہیں یا سفارش ہے، بھلے وہ نالائق ہی کیوں نہ ہو، وہ اچھے اچھے عہدوں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ہمارا ملک دیمک کی طرح جو کار ہے وہ ہے کرپشن۔ جب کرپشن ختم ہوگی، میرٹ ہوگا، تو پاکستان کے تمام عوام کو برابری کی حقوق مل سکیں گے اور سب اس ملک کی ترقی کے لیے کام کر پائیں گے، پھر یہ ملک ترقی کے راستے پہ گامزن رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اب تک کے لیے اتنا، اللہ حافظ۔